السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، استقبال ہے آپ کا رمضان المبارک کی اس خاص عبادت اعتکاف اور طاق راتوں کے متعلق۔ ناظرین محترم، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر جو مخصوص عبادتیں ہیں، نمبر 1 مسنون اعتکاف اور نمبر 2 طاق راتوں کا اہتمام۔ یہ دونوں باتیں بھی، یہ دونوں عبادتیں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور متعدد احادیث کریمہ میں اس کو اور اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ آئیے ہم اس مختصر سی ویڈیو کے اندر مسنون اعتکاف اور طاق راتوں کے اہتمام سے متعلق کچھ فضائل سنتے ہیں۔ ناظرین محترم، پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کی 20 تاریخ یعنی 20ویں روزے کی عصر میں مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے داخل ہونے کو مسنون اعتکاف کہا جاتا ہے، جو 10 دن کا ہوتا ہے، جس کے اندر اعتکاف کے ساتھ روزہ بھی رہنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اعتکاف کی نیت سے تو داخل ہو لیکن کوئی ایک روزہ اس کا چھوٹ جائے تو گویا کہ اس کا اعتکاف بھی وہاں پر ختم ہو جائے گا۔ اعتکاف اور روزہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کا خصوصی اہتمام کریں اور 20 رمضان المبارک کی عصر میں غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہونے کی کوشش کریں۔ ناظرین محترم، اعتکاف جیسی عظیم الشان عبادت سے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معتکف جو اعتکاف کرتا ہے اس کے اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ 3 خندقیں کھود دیتے ہیں، یعنی 3 خندقوں کے مسافت کے برابر اس کے اور دوزخ کے درمیان فاصلہ فرما دیتے ہیں، اور فرمایا کہ ایک خندق زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے۔ تو گویا کہ یہ ایک عظیم اور محترم الشان عبادت ہے جس کے اندر بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پڑ جاتا ہے اور وہیں پر اپنی آہوازاری کرتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرتا ہے۔ گویا کہ وہ 24 گھنٹے ہر لمحہ اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے 10 سالوں میں آپ نے مسلسل اعتکاف فرمایا، اور یہاں تک کہ آپ نے ایک روایت میں ہے کہ 30 دنوں کا بھی اعتکاف فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اس دنیا سے وصال ہونے والا تھا تو اس سال آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ اس سے اس بات کی طرف تاکید اور رہنمائی ملتی ہے کہ اعتکاف ایک عظیم الشان عبادت ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ اسی سلسلے میں ایک مزید عبادت یہ ہے کہ آخری عشرے میں اللہ رب العزت نے شب قدر کو رکھ دیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتیں کیا ہیں؟ 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں کے اندر
ہم کو شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ ویسا تو آخری عشرہ تمام کا تمام ہی جو اعتکاف میں ہوتے ہیں ان کا عبادتوں میں ہی گزرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے فضائل کو بیان فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ شب قدر کے اندر جو قیام ہوتا ہے اور جس کو شب قدر نصیب ہو جاتی ہے تو گویا کہ اس کو 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور 1000 مہینوں کا جو گنتی ہے وہ 80 سال یا اس کے آس پاس ہوتی ہے۔ تو گویا کہ جس شخص کو زندگی میں اگر ایک مرتبہ بھی شب قدر مل جائے، ویسے تو اہتمام ہم کو کرنا چاہیے کہ ہر سال ہم کو شب قدر کا اہتمام کرنا چاہیے، شب قدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بڑی عظیم عبادت ہے، عظیم رات ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت ہر قیام کرنے والے کو، ہر اللہ کی بڑائی اور تسبیح بیان کرنے والے کو اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے عبادت میں مصروف شخص کو اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اس کو آگ سے آزادی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ہم تمام امت مسلمہ کو چاہیے کہ ہم ان لمحات کو غنیمت جانیں، اور اللہ رب العزت نے یہ جو رمضان کا مبارک مہینہ ہم کو عطا فرمایا ہے، اس کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اوقات کو اللہ رب العزت کی عبادات اور اس کے احکامات پر عمل آوری اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور آپ کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزارے۔ یقیناً شب قدر ایک عظیم الشان رات ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ فرشتوں کا اس میں نزول ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کو لے کر زمین پر اترتے ہیں اور تمام فرشتوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ پوری دنیا کے اندر پھیل جائے اور ہر قیام کرنے والے، ہر عبادت کرنے والے سے مصافحہ کرے، ان کی دعاؤں پر آمین کہے۔ تو جس کو شب قدر نصیب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں خشیت پیدا فرماتے ہیں، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں بے ساختہ، اور گویا کہ اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اور بھی مختلف نشانیاں ہیں شب قدر کے حصول کی۔ الغرض ہم سب امت مسلمہ کو چاہیے کہ ہم شب قدر کا اور اعتکاف کا اہتمام کریں۔ اعتکاف کے متعلق مزید ایک حدیث مبارکہ کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معتکف کو 2 عمرے اور 2 حج کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ جس طرح کوئی آدمی، کوئی ضرورت مند کسی دنیا دار سیٹ کے گھر پر اس کے دروازے پر پہنچ جائے اور جب تک وہ کچھ نہ دے وہاں سے ہلے نہ، وہاں سے ٹلے نہ، تو ایک دنیا دار، ایک سخی کو بھی رحم آ جاتا ہے، 1 سے 2 مرتبہ 3 مرتبہ دیکھ کر وہ کچھ نہ کچھ تو اس آدمی کو، اس ضرورت مند کو دے دیتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت مسجد میں اعتکاف کی نیت سے آنے والے اپنے بندے کو بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے، اس لیے کہ وہ احکم الحاکمین ہے۔ اس کی نعمتوں میں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمارا دل، ہمارا ذہن چھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پوری دلجوئی کے ساتھ ان عبادات کو انجام دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔